نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سورہ الانبیاء کے بعد سورہ حج ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع کے اندر قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ قیامت ایک زلزلے کی شکل میں رونما ہوگی اور زلزلے کی شدت کا عالم یہ ہوگا۔ آپ نے دنیا کے اندر زلزلوں کے دوران انسانوں کے ریفلیکسز کو اور ان کے رد عمل کو دیکھا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنی ذات کی اور اپنی جان کی پڑ جاتی ہے، اور ایسے عالم میں گرد و پیش کے اندر موجود جتنے بھی اعزاء و اقارب ہوتے ہیں ان کو انسان فراموش کر دیتا ہے، لیکن قیامت کا زلزلے کی کیفیت اس سے کہیں شدید ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ نکلے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگ انتہائی اس عالم میں نظر آئیں گے جیسے مدہوشی کے اندر ہوں، جیسے انہوں نے نشہ کیا ہو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حقیقت میں انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کہیں القاریہ کے ساتھ تعبیر کیا یعنی کھڑکھڑانے والی، کہیں الحاقہ کے ساتھ تعبیر کیا یعنی حقیقت کے طور پہ رونما ہونے والی، کہیں واقعہ کے طور پہ ذکر کیا یعنی سب سے بڑا وقوعہ جو کائنات میں رونما ہونے والا ہے، کہیں غاشیہ کے طور پہ ذکر کیا یعنی ہر چیز پہ چھا جانے والی، کہیں زلزلے کے طور کے اوپر ذکر کیا اس لیے کہ اس کا زلزلہ بڑا ہی شدید ہے، کہیں کھڑکھڑاہٹ کی بات ہوئی، کہیں پر دھن کی ہوئی روئی کی طرح اڑنے والے پہاڑوں کی بات ہوئی، کہیں پر انسانوں کو کٹے ہوئے پتنگوں کی طرح زمین کے اوپر بکھر جانے کے منظر کی بات ہوئی، کہیں حاملہ کے حمل کے گرنے کی بات ہوئی، کہیں دودھ پلاتی ماں کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کے بھاگ نکلنے کی بات ہوئی، کہیں حالت نشہ کے اندر مبتلا ہونے کی بات ہوئی، اور کہیں پر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ قیامت کی ساعت اتنی شدید ہوں گی کہ بالکل نوجوان لڑکے کو بوڑھا بنا دیں گی۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان سے پوچھتے ہیں ابھی آپ کی عمر تو تھوڑی ہے لیکن بال کیوں سفید ہو گئے؟ تو جواب میں یہ بات کہتے ہیں کہ زندگی کے نشیب و فرات اور اتار چڑھاؤ بڑے دیکھے ہیں، ٹینشنیں بڑی آئی ہیں، اس لیے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آپ نے یہ واقعہ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک نوجوان لڑکا یا بچہ ایک ہی دن کے اندر بوڑھا ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ قیامت کی سنگینی کا عالم ہے جس نے ہر صورت وقوع پذیر ہونا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس دن کی کیا تیاری کر رکھی ہے اور ہم نے اس امتحان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا توشہ آخرت روانہ کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے جب امتحانات ہوتے تھے ایم اے کے دوران، ایم فل کے دوران، اب حال ہی کے اندر پی ایچ ڈی کے امتحان جب ہوتے رہے تو بڑی ٹینشن ہوتی تھی، رات کو نیند اکھڑ جاتی تھی، یہ کل پرچہ دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ 2-2 3-3 گھنٹے کے پرچے یہ تو گزر جاتے ہیں، لیکن وہ پرچہ جو 50,000 سال تک انسانوں کو جکڑے رکھے گا، اس پرچے کے دن انسانوں کے کام کیا چیز آئے گی؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور بیٹا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور انسان اپنی بیوی سے اور اپنے بچے سے بھاگے گا۔ ایسے عالم میں انسان کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ کائنات کی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا جائے اور میری جان کو چھڑوا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس دن کی آمد سے قبل اگر آج ہم نے اس دن کو ٹارگٹ کر رکھا اور اس دن کے لیے ابھی سے توشہ آخرت بھیجنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دن بھی اہل ایمان کو جو ہے غم زدہ نہیں ہونے دے گا، تکلیف کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گا، پیاس اور بھوک کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گا، اور انشاءاللہ اس دن بھی ان کو کامیاب اور کامران فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مخلص نہیں ہوتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے کے اوپر ایک حرف کے اوپر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنڈیشنل عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، خیریت سے ہیں تو بالکل مطمئن ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، فوراً سے پہلے اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھے حالات کو بلا دیتے ہیں، اس کی نعمتیں بے پایاں کو بلا دیتے ہیں، اس کے فضل عظیم کو بلا دیتے ہیں، صحت کے ایام اور خوشی کے لمحات کو بلا دیتے ہیں، شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، مایوسی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے الفاظ فرمائے، خاسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ دنیا کے اندر بھی گھاٹے کا نشانہ بننے والے اور آخرت کے اندر بھی گھاٹے کا نشانہ بننے والے، اور حقیقی گھاٹا ایسے ہی لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر بنا دیا ہے۔ انسان کی کیا زندگی کا انداز ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں کبھی خیریت سے آزمائیں گے، کبھی تکلیف سے، کبھی خوشحالی سے آزمائیں گے، کبھی غربت سے، کبھی بیماری سے آزمائیں گے، کبھی صحت سے۔ جو بندہ یہ مومن و مسلمان ہے وہ حالت ابتلا کے اندر صبر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور حالت نعمت کے اندر شکر کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور جو بندہ یہ فسق و فجور ہے، جو عبد الدینار ہے، جو عبد الدرہم ہے، جو عبد الخمیسہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقط مفاد کا رشتہ رکھتا ہے، حضرات گرامی قدر خوشی کے لمحات کے اندر اکڑ کے گزارنے والا اور مایوسی اور دکھ کے ایام کے اندر مایوسی کا اظہار کرنے والا، یہ دنیا اور آخرت کے اندر ناکام اور نامراد رہنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے پکارنے کا کہا، اور اس حج کی پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ حضرات گرامی قدر انسان کا کام آباد لگانا ہوتا ہے، دلوں کے اوپر اگر کسی کا قبضہ ہے تو مالک کائنات کا قبضہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کو مؤثر بنا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا تھا۔ وادی بے آب و گیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کے لیے تعمیر فرما دیا۔ بظاہر جو اس کا محل وقوع تھا، بظاہر جو حالات تھے، لگتا نہیں تھا کہ پوری دنیا کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح متوجہ کر دیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑا ہے تیرے مقدس گھر کے پاس تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری ایک خواہش ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کرنے والے بن جائیں۔ آج آپ اس بات کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی وہ زیارت کے لیے تڑپتا ہے، اور جس نے زیارت کی ہے وہ طواف الوداع کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اپنے گھر کی زیارت کے شرف سے بہرور کر دے۔ اور پھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام کے علاقے میں اس طرح جمع فرما دیا کہ جہاں گندم بھی نہیں اگتی تھی، آج کل تو پھر کچھ وہاں پر کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے، لیکن ان 1400 سالوں کے دوران کوئی زراعت وہاں نہ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود دنیا جہاں کے پھل جو تھے بھاگتے اور لپکتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے، تاکہ وہ لوگ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے پر یہ بات آشکار اور ثابت ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجسم فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مخلصانہ انداز میں اللہ کے دین کی دعوت دے دینی چاہیے، اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہمارا کام لوگوں کے دلوں کو بدلنا نہیں، بلکہ ان کے سامنے ادلہ کو رکھنا، براہین کو رکھنا، تبلیغ والی بات کو رکھنا، قرآن مجید کی آیات کو رکھنا، احادیث طیبہ کو رکھنا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والی ذات مالک کائنات کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آپ لوگ جو مومن و مسلمان ہیں انہیں ایام معلومات کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو جانوروں کے گلے کے اوپر چھری چلاتے ہوئے بھی لینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا تاکہ اس کا نام بہیمت الانعام کے اوپر چھری چلاتے ہوئے لیا جائے، ان کو ذبح کرتے ہوئے لیا جائے۔ حضرات اونٹ بہت بڑا ہے، گائے بہت بڑی ہے، بکرا بڑا ہی خوبصورت ہے، چھترا بڑا ہی جو ہے دل کو بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جانور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر قربان ہوتے ہیں تو انسان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، اللہ آج چھری میں نے جانور کے گلے کے اوپر چلائی ہے، کل یہ چھری اگر مجھے اپنے نفس کے اوپر بھی چلانی پڑے، اپنی متاع عزیز کے اوپر بھی چلانی پڑے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ بکرا یہ چھترا کس چیز کی یادگار ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت میں چھترے کو ذبح کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو جبین کے بل پچھاڑ چکے تھے اور چھری کو جو تھے ان کے گلوف کے اوپر رکھ چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول و منظور فرما کر ہماری امت کو اور آپ کے پیروکاروں کو ایک بہت بڑی ابتلا سے بچا لیا۔ اگر ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے اپنی اولاد کو ذبح کرنا پڑتا تو کتنے لوگ ایسے تھے جو آج اس قربانی کے متحمل ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت کی شکل کے اندر قربانی کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور وہ قربانی مجرد قربانی ہی نہیں ہے بلکہ ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، پکاتے بھی ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ کوفت والی بات، وہ تکلیف والی بات نہیں ہے، لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں۔ لیکن آج کل اگر غور کیا جائے تو چھچڑے وہ چھوٹا موٹا گوشت نکارا سا لوگوں کو کھلا دیا، زیادہ فریجوں میں ڈال کے سمجھ لیا قربانی کا حق ادا ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ پروردگار عالم کو اس تقوی کی ضرورت ہے جس تقوی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے مادہ و تیار کر دیا تھا۔ جب وہ سپرٹ پیدا ہوگی، وہ روح پیدا ہوگی، وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ قربانی جھوٹی آرزوؤں پہ چلے گی، یہ چھری جو ہے جھوٹی تمناؤں پہ چلے گی، یہ چھری جھوٹی خواہشات پہ چلے گی، یہ چھری جو ہے حسد پہ چلے گی، بغض پہ چلے گی، دکھلاوے کے اوپر چلے گی، ریاکاری کے اوپر چلے گی، تو پھر بات سمجھ میں آئے گی اللہ کو ہمارے کاٹے جانے والے گوشت اور بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کے اس تقوی کی ضرورت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جانور کو گلے کے اوپر چھری چلاتے ہوئے موجود تھا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر کسی کو اقتدار دیتا ہے تو اس کے ذمے 4 کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ حضرات گرامی قدر غور کیجئے، کرنے والے کام کہ وہ نماز کو قائم کرے، نمازوں کے قیام کے لیے مساجد کو جگہ جگہ بنایا جائے۔ سعودی عرب اس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، گو آج کچھ ایسی باتیں بھی دیکھنے کو آ رہی ہیں جن پہ امت کا دل مطمئن نہیں، لیکن ماضی کے اندر جو کچھ وہاں پہ ہوتا تھا، ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر مسجد موجود تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، لوگ دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ ہر فلور کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، ہر جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، مرکزی بیت المال کا قیام، آج صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ترسیل یا اس کے وصول کا نظام موجود نہیں۔ لوگ خیراتی اداروں کو، ہسپتالوں کو اور ان لوگوں کو بکثرت زکوٰۃ دیتے ہیں جو دین سے دور ہیں، للہیت سے دور ہیں۔ ہم علاج معالجے والے اداروں کو زکوٰۃ دینے کے مخالف نہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے انسان میں تدین تو ہونا چاہیے، للہیت تو ہونی چاہیے، تقوی و طہارت تو ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی کا اگر زکوٰۃ کا وصول کرنے کا نظام اور ترسیل کا نظام منظم ہو تو یقین کیجئے زوال امت آنن فانن ختم ہو سکتا ہے۔ اگر لاہور کی زکوٰۃ لاہور کے گرد و نواح پہ لگا دی جائے تو صرف 5 سال کے اندر لاہور میں غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر گجرانوالہ کی زکوٰۃ گجرانوالہ کے گرد و نواح
الغرض ہر شہر کی زکوٰۃ اس کے گرد و نواح میں لگا دی جائے تو بستیوں کے اندر روزگار ہی روزگار نظر آئے گا۔ حضرات گرامی کا تیسرا کرنے والا کام، ہر معروف کام کی حمایت ہونی چاہیے، چاہے مساجد ہوں، چاہے ہسپتال ہوں، چاہے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے پروفیشنل تعلیم کے انسٹیٹیوٹس ہوں، چاہے یتامہ مساکین کی خیر ہائی والے پروجیکٹس ہوں، اور ہر منکر کی بے کنی ہونی چاہیے، زنا کی بے کنی ہونی چاہیے، شراب کی بھٹیوں کو بند ہونا چاہیے، چکلے جو ہیں ان کو چلنا بند ہونا چاہیے، میرا جسم میری مرضی کے پروگرام بند ہونے چاہیے، قوم لوط کے گندے نظریے اور گندے افکار کا پرچار کرنے والے لوگوں کو لگام ڈلنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حدود اللہ کو قائم ہونا چاہیے اور یہاں پر تعزیرات کے نظام کو قائم ہونا چاہیے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ریاست مدینہ جس کے دعوے دار خان صاحب ہیں اور اس سے قبل ہمارے ملک میں مسلم لیگ کی بھی حکومت رہی، اس کے علاوہ زرداری صاحب بھی یہاں پہ حکومت کرتے رہے، ان چار نکات میں سے کوئی ایک نکتہ آپ بتلائیے ان تینوں جماعتوں نے ملک میں نافذ کیا ہو۔ نہ نظام صلاۃ کو قائم کیا گیا، نہ نظام زکوٰۃ کو قائم کیا گیا، نہ معروف کاموں کی حوصلہ افزائی کی گئی، نہ بازار گناہ کو بند کیا گیا، نہ شراب کی بھٹیوں کو بند کیا گیا، نہ ہی منکرات کے خاتمے کے لیے کسی پروگرام کو مرتب کیا گیا۔ جبھی تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، انہوں نے زمین کے اوپر تمکن کا حق ادا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے قوم بھی آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور لیڈر بھی ہر روز ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ جیل میں پڑا ہوتا ہے، کوئی ملک بدر ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو پھینٹی پڑ رہی ہوتی ہے، کسی کو جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی جیل کی صلاحوں کے پیچھے رو رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار نہیں بنتے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں پروردگار عالم کے وفادار بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکام کی عزت کو بھی چار چاند لگا دے اور رائے عامہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امن کے، اطمینان کے، رزق کے سارے دروازے کھول دے۔ آج میں نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم قرآن کے قانون سے معاذ اللہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال اور گمان ہے کہ قرآن کا قانون شاید آخرت کو تو سنوارتا ہے، دنیا کو نہیں سنوار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا ازالہ فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ انجیل تورات اور اس کے بعد قرآن مجید کو قائم کرنا شروع کر دیں تو اللہ آسمان سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی قدر معیشت کا مسئلے بھی حل اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام اور اس کے نظام کے قیام سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جاہدوا فی اللہ یکا جہاد ہی هو اجتباکم، اللہ کے راستے میں جس طرح جد و جہد کرنے کا حق ہے کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری جد و جہد کو لازماً قبول کرے گا۔ مخلصانہ جد و جہد وہاں پہ رائے گا نہیں جاتی۔ دنیا کے اندر جناب مخلصانہ جد و جہد بھی کئی مرتبہ رائے گا چلی جاتی ہے اور دکھلاوے والے کئی مرتبہ آگے بڑھ جاتے ہیں، پروٹوکول دینے والے آگے بڑھ جاتے ہیں، 10 سال مارے کھانے والے وقت آنے پہ نظر بھی نہیں آتے اور آنن فانن آنے والے دسترخوان کو کھول کر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کر آگے پیچھے بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم، وہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دنیا والے اجلے کپڑے پہننے والے، بڑی ڈگریاں رکھنے والے، بڑی گاڑیاں دینے والوں کو پروٹوکول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے میٹرک پاس بھی کیوں نہ ہو، چاہے میلے کپڑوں والا بھی کیوں نہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے آگے سورہ مومنون ہے اور سورہ مومنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کا ذکر کیا جو جنت کے سب سے بلند مقام یعنی فردوس سے بری میں جانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہم سب کو فردوس کا وارث بنا دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور دوسری بات ہے ان ٹریڈز کو بھی پیدا کر دے، ان اوصاف کو بھی پیدا کر دے جو فردوس کے وارثوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرنے والے ہیں۔
والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ لغو کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایسے کام سے بچ جاؤ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ جناب تاش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیرم بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوڈو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ویکنڈ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے تمام لوازمات کو جمع کیا جا رہا ہے، گندی فلمیں گندے پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، غیر عورتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام ہوا، چلتے چلاتے کہیں لونڈی کا بھی ذکر آ گیا، تو میں نے کہا لونڈی جو ہے اس کو اس کا اسلام کے اندر جواز موجود ہے۔ تو جتنے یہاں پہ لبرل این جی اوز والے تھے انہوں نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ گھریلو خادمہ کے ساتھ تعلق کی حمایت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، گھریلو خادمہ جو ہوتی ہے وہ لونڈی نہیں ہوتی، وہ آزاد عورت ہوتی ہے، وہ غیر محرم ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے اوپر نگاہ ڈالنا بھی حرام ہے۔ لونڈی کون سی عورت ہوتی ہے؟ وہ جو کفار کی مدد کے لیے کنٹونمنٹ کے اندر عورتیں آتی ہیں، ان کی فوج کا حصہ بن کر جس وقت مسلمانوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ اسیر بن کر، قیدی بن کر مسلمان فوج کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں، تو امیر لشکر کمانڈر ان چیف کے حکم سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ انہیں تحت تیگ کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، جب وہ کسی بندے کو دے دی جاتی ہیں، کسی فوجی سپاہی کو دے دی جاتی ہیں، اس کے بعد اگر وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے تو انہیں ام ولد کہا جاتا ہے۔ ام ولد کو فردن نہ کسی آگے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے، نہ فردن کسی کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن بات کا بتنگڑ بنانے والے ہاں باتوں کے اندر سے ایسی باتوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا مقصد فقط لذت کا حصول ہوتا ہے، جس کا مقصد فقط زبان کا چسکا ہوتا ہے۔ حقیقت کے اندر اس کے اندر کوئی ویٹ موجود نہیں ہوتا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے وہ قیامت کے دن تک حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے وہ قیامت کے دن تک حرام ہے۔ حضرات گرامی کا سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اور جو فردوس کے وارث ہوتے ہیں وہ اپنی ایمانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ ذکر کیا وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فردوس بری کا وارث بنا دیا ہے، اور ہمیشہ اسی فردوس کے اندر رہیں گے۔ حضرات گرامی کا، دنیا کے اندر انسان کو جب گھر ملتا ہے نا، تو اس کے بعد جب مر جاتا ہے نئی پھٹی لگا دی جاتی ہے، اور جب گھر ملتا ہے انسان کو تو اس کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کنال کی بجائے 2 کنال کے گھر میں چلا جائے، 2 کنال کا گھر مل جائے 4 کنال کے گھر میں چلا جائے، 4 کنال کا گھر مل جائے 8 کنال کے گھر میں چلا جائے۔ قیامت کا گھر پتہ ہے کیسا ہوگا؟ جنت کا گھر کیسا ہوگا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ پہلی بات تو یہ ہے وہاں سے پھٹی اتار کے کسی دوسرے کی نہیں لگائی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا دل کبھی نہیں چاہے گا اس گھر کو چھوڑ کے کسی اور گھر میں جائے۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت کیا ہے؟ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار القرار ہے۔ دنیا مٹ جانے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ عام طور پہ لوگ دنیا کی زندگانی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ صحیفوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی بیان کر دی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کی اہمیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ پروردگار عالم ذکر فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یا ایھا الرسول، اللہ نے اپنے رسولوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ طیب کھانا کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے طیب کھانے کا نیک عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جوئے کا مال کھا کے، زناکاری کا مال کھا کے، شراب نوشی کا مال کھا کے، اور جناب فری لائسنسنگ کا کاروبار کر کے، سود کی ٹریڈ کر کے
اپنی منمانی انداز کے اندر جو جی میں آئے اس انداز کا کاروبار کر کے اس کے بعد آپ توقع کریں وہ نیک عمل کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو پیٹ میں جاتا ہے وہی آزار جوارے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں متانت ہو، ہمارے اعمال میں للہیت ہو، ہمارے اعمال میں تزکیہ و طہارت ہو، تو ہم سب کو اپنے رزق کی اصلاح کرنی چاہیے، وگرنہ اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، پراگندہ بال ہیں، پریشان حال ہے، رب رب کہہ کے اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ حضرات گرامی کا جب تک ہمارے کھانے پینے کی اصلاح نہیں ہوگی، ہماری دعائیں قبولیت کے مدارج پہ نہیں چڑھ سکتی۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، اور آپ نے جب بھی بلایا ہے سیدھے راستے کی طرف بلایا ہے۔ اگر کوئی بندہ عروج کے راستے کی طرف، بلند بختی کے راستے کی طرف، جنت کی شارع کی طرف، نورانیت کی شارع کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کو حضرت رسول اللہ کی اتباع کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخری مضمون جو صورت میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے شاید اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی پیدا کر دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ویسے پیدا نہیں کیا، اس کو اپنے پروردگار عالم کو پلٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا ہم کسی اور طریقے سے یہ کھیل کھیل سکتے تھے۔ ہمیں کیوں بنایا گیا، ہمیں اس کائنات میں کیوں بھیجا گیا؟ جواب اللہ نے بتلا دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دینے اور اس کے مفہوم کو صحیح طور پہ کمپریہینڈ کرنے، گریسپ کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے اور اس کے قیام کی کوشش کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ عزت والی زندگی سعادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ جتنے فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب اور ان کی اہلیہ کو معاف فرما۔ اللہ قاری حفیظ الرحمان عامر صاحب کی اہلیہ کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ مرتضیٰ ملک صاحب کے بیٹے جو ہمارے دوست تھے اللہ تبارک و تعالی حماد مرتضیٰ بھائی کی خطاؤں کو بھی معاف فرما۔ اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ اس مرکز کے نمادی جو پچھلے سال یہاں پر موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں، ان کی بھی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ حاجی یونس، حاجی یوسف، حاجی یعقوب صاحب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ چودھری عبدالعزیز صاحب، حاجی حمید صاحب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ شیخ ایوب، شیخ منظور صاحب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ بھائی جاوید کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ بابا شہید اور والدہ مرحومہ کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔